فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين. الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر میں ہم حروف عاملہ اور افعال کو سمجھنے کے بعد ہم نے آغاز کیا تھا اسماء عاملہ کا، جو ٹوٹل 10 ہیں، جن میں سے اکثر ہم پڑھ چکے ہیں، چند ایک باقی ہے۔ آج کے سبق میں ہم اسماء عاملہ میں سے ایک اہم ترین قسم پڑھیں گے، اسم تام۔ یہ ایسا عامل ہے جس کے بارے میں عموماً دقت اور دشواری درپیش ہوتی ہے، اس کے بارے میں نہ پتہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن آج کے سبق میں سبق کے پڑھ لینے کے بعد ہم پہچان جائیں گے کہ اس میں تام کیا ہے، اس میں تام کتنے ہیں، اس کو اس میں تام کیوں کہتے ہیں۔ ترکیب، ترجمہ اور عمل، ان ساری باتوں کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ پوری توجہ سے سبق کو سمجھیے گا۔ اسم تام، اسم تام وہ اسم ہے جس کے آخر میں کوئی ایسی چیز ہو جس کے ہوتے ہوئے اس کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کرنا جائز نہ ہو، یعنی اسم کے آخر میں ایسی چیز ہو کہ اگر اس چیز کو برقرار رکھیں تو اس چیز کو باقی رکھتے ہوئے اس کی اضافت کرنا دوسرے اسم کی طرف ناجائز ہو۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کے پاس ہے عندی رطل زیتن۔ اب یہاں آپ غور کریں، رطل کے آخر میں تنوین ہے، اس تنوین کے ہوتے ہوئے رطل کی آگے زید کی طرف اضافت کرنا ناجائز ہے۔ اگر ہم اضافت کریں گے تو یہ تنوین ختم ہو جائے گی۔ تو رطل ایسا اسم ہے جس کے آخر میں ایسی چیز ہے، یعنی تنوین، کہ اس کو باقی رکھتے ہوئے اس اسم کی دوسرے اسم کی طرف اضافت کرنا ناجائز ہے۔ تو میرے پاس رطل ہے زیتن، زیتون کا۔ اب یہ تو ہو گیا اسم تام کی تعریف، کہ جس کے آخر میں کوئی ایسی چیز ہو، اس چیز کے برقرار رہتے ہوئے اس اسم کی آگے دوسرے اسم کی طرف اضافت کرنا ناجائز ہو۔ دوسری بات سمجھیں، اسم تام کا عمل، اسم تام یہ تمییز کو نسب دیتا ہے۔ تمییز کو نسب دیتا ہے، جیسے ابھی آپ نے یہ مثال پڑھی، عندی رطل
ज़ैतन, तो ज़ैतन को नसब किसने दिया? रितुलन ने। आप कहेंगे रितुलन मुमय्यज है, ज़ैतन उसकी तमयीज, तो इसने बतौर तमयीज के इसे नसब दिया। इसको खबर मुकद्दम बनाएंगे क्योंकि ज़रफ है, और ये मुमय्यज तमयीज मिलकर मुब्तदा मुअख्खर बन जाएगा। क्या मतलब तमयीज का? वैसे मैं पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी दोबारा दोहरा देता हूं। तमयीज का मतलब ये है, तमयीज वो इसम है जो इबहाम को दूर करे। तमयीज वो इसम है जो इबहाम को दूर करे। जैसे जब उसने कहा कि मेरे पास एक रितल है। रितल एक वजन का नाम है, जैसे हमारे यहाँ किलो, सेर, मन, ऐसे ही अरबी में एक वजन का नाम है रितल। तो जब उसने कहा मेरे पास एक रितल है, तो सुनने वाले को इस पर शुबह हुआ कि वो रितल क्या चीज है। ये वाजे नहीं, गैर वाजे। तो जैतन ने आकर इसके इबहाम को दूर किया कि रितल जैतन जैतून है, या रितल तेल है। तो इस तेल ने आकर रितल के अंदर मौजूद इबहाम को दूर कर दिया। तो इसमें ताम अपने बाद तमयीज की बिना पर इसम को नस्ब देता है। फिर इसमें ताम कितनी चीजों से होता है? अरबी में चार चीजें ऐसी हैं जिनके साथ इस्म ताम होता है। चार चीजें। एक तो अभी आपने मिसाल के ज़िमन में समझ ली, तनवीन। किसी भी इस्म के आखिर में तनवीन का आना इस बात की अलामत और दलील होता है कि ये इस्म ताम है। नंबर दो, नून तस्निया। तस्निया का नून, ये भी किसी इस्म के आखिर में जब आता है तो इस बात पर दलालत करता है कि ये इस्म ताम और मुकम्मल है। जैसे आप कहें इंदी कफीजान बुर्रन। ये कफीज अरबी में एक पैमाने का नाम है। मेरे पास दो कफीज हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी आजकल दूध को एक बने बनाए पैमाने से माप कर दिया जाता है। तो शरीयत में ये गंदम, चावल, जौ, ये चीजें कैली हैं, यानी माप कर दी जाने वाली हैं। अगरचे आजकल हम इनको वजन करके देते हैं, लेकिन शरीयत ने जिसे कैली कहा वो कैली ही रहेगी। पहले बर्तन बने होते थे जिनके अंदर गंदम, चावल, जौ को माप कर बेचा जाता था कि ये कफीज इतने का। तो जब उसने कहा मेरे पास दो कफीज हैं, कफीज क्या चीज है? इनमें इबहाम है और ये अलिफ नून आ गया, इसने कहा ये इसम ताम है। इसको नस्ब दिया बतौर तमयीज के गंदम। मेरे पास गंदम के दो कफीज हैं। तो बुर्रन, ये इंदी को आप बनाएंगे खबर मुकद्दम क्योंकि ज़रफ है। हफीजान ये मुमय्यज होगा।
برن اس کے تمییز، ممیز تمییز مل کر مبتدا مؤخر۔ دوسری صورت کسی اسم کے تام ہونے کی آخر میں نون تثنیہ کا آنا ہے۔ تیسری صورت نون جمع، جیسے میں مثال لکھ رہا تھا، ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں بالاخسرین زیادہ نقصان والوں کے بارے میں؟ نقصان والے کس اعتبار سے؟ مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، یعنی عملوں کے اعتبار سے؟ کہ جو عملوں کے اعتبار سے بہت زیادہ نقصان والے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے بارے میں آپ کو نہ بتائیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، آگے اس کی وضاحت ہے سورہ کہف کی یہ آیت، کہ جو عمل کرتے ہیں ان کو اچھا سمجھتے ہوئے لیکن حقیقت میں وہ عمل اچھا نہیں ہوتا۔ یہ بدعتی کی مثال ہے کہ بدعتی آدمی بدعت کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ اچھا نہیں ہوتا۔ یہاں دیکھیں نون جمع، اس کی وجہ سے اخسرین اس میں تام بن گیا، اس کے آگے اضافت نہیں ہو سکتی نون کے باقی رہنے کے ساتھ، تو اس نے اعمال کو بطور تمییز کے نصب دیا۔ تو ترکیب یوں کریں گے، حل تو استفہامیہ ہے، ننبئ یہ فعل ہے، نون جمع متکلم کی علامت ہے، اس میں نحن ضمیر فاعل ہوتی ہے، فعل با فاعل، کم ضمیر مفعول بھی، با حرف جر، الاخسرین وہی ممیز، تمییز مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے ننبئکم فعل کے، پھر یہ فعل فاعل مفعول بھی اور متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبری۔ تو تیسری صورت جس کے ساتھ کوئی اسم تام ہوتا ہے وہ ہے نون جمع، جمع کا نون، کیونکہ جمع کے نون کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ اس اسم کی آگے اضافت نہیں کی جا سکتی۔ چوتھی چیز اسم کو تام کرنے والی وہ ہے اضافت۔ جب ایک اسم کی اضافت ہو جائے تو اب اس اسم کی دوبارہ اضافت نہیں ہو سکتی، اضافت کے ساتھ بھی اسم تام ہو جاتا ہے۔ جیسے بطور مثال کے آپ کہیں حالت تم مراتی، مثلها زبدہ، التمرہ کھجور پر، مثلها اس کھجور کی مثل، اس کھجور کی مثل ہے، وہ مثل کیا ہے؟ زبدہ مکھن۔ یہ زبدہ نے آ کر اس مثل میں موجود ابہام کو دور کیا ہے۔ دیکھیں اس مثل کی اضافت ہوگی نا پہلے ضمیر کی طرف، تو یہ اسم تام بن گیا۔ اب اس نے زبدہ کو نسب دیا ہے بطور تمییز کے، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر ممیز بنے گا، یہ تمییز ممیز تمییز مل کر یہ بنیں گے مبتدا مؤخر، کیونکہ آگے جار مجرور ہے، یہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، یہ بنے گا خبر مقدم، اور پھر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو آپ نے جانا اسم تام کیسے ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات
اس میں تام کیا ہے؟ آپ نے سمجھ لیا، اسم کے آخر میں ایسی چیز ہو جس کے ہوتے ہوئے اس کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کرنا ناجائز ہے۔ اس میں تام کا عمل کیا ہے؟ آپ نے سمجھ لیا، وہ تمییز کو نسب دیتا ہے۔ اسم کتنی چیزوں سے تام ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ اسم 4 چیزوں سے تام ہوتا ہے: تنوین، نون تثنیہ، نون جمع اور اضافت۔ اس کے ضمن میں آپ نے ترکیب بھی سمجھی، ساتھ ساتھ ترجمہ بھی سمجھا۔ میں امید کروں گا کہ آپ اس میں تام کو احسن انداز میں سمجھ چکے ہوں گے۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں، وگرنہ ہم اب اس میں تام کے اوپر اجرا کرتے ہیں۔ جی کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، سوال نہیں تو پھر اجرا کرتے ہیں۔ جی پڑھیے گا منصف صاحب۔ عندي مثقال ذهبا۔ جی یہاں بتائیے گا کون سا، پہلے اس کا ترجمہ کریں ذرا۔ عندي میرے پاس، مثقال کے معنی کیا استاد جی؟ مثقال بھی ایک وزن کا نام ہے۔ مثقال ایک وزن کا نام ہے۔ جیسے آپ یوں ہی کہیں گے میرے ذهبا، پاس ایک مثقال ہے، میرے پاس ایک ایک مثقال، میرے پاس ایک سونے کا مثقال ہے۔ میرے پاس ایک سونے کا مثقال ہے۔ جی جیسے کیلو کا کوئی ترجمہ نہیں ہے نا، کیلو کیلو ہی ہے، وزن کا نام ہے نا، جی جی۔ اسی طرح مثقال۔ جی بتائیے گا یہاں اس میں تام کیا ہے؟ مثقال استاد جی، اس میں تام میں نسب دینے کے لیے ایک اور شرط بھی ہے کہ وہ اس میں تام مبہم ہو۔ مبہم کہتے ہیں غیر معین کو، جیسے یہ وزن مبہم ہے نا، جب تک کہ وہ جی جی۔ چیز نہ بولی جائے جس کا وزن کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، اس میں مثقال اس میں تام مبہم ہے۔ جی اس میں تام کتنی چیزوں کے ساتھ تام ہوتا ہے؟ 4 چیزوں کے ساتھ: کون کون سی؟ تنوین، ٹھیک ہے، تنوین، نون تثنیہ، نون جمع اور اضافت۔ ماشاءاللہ۔ یہاں کس کے ساتھ تام ہے؟ تنوین کے ساتھ۔ تنوین کے ساتھ تام، ٹھیک ہے۔ اس میں تام کا عمل کیا ہے؟ وہ تمیز کو اپنا نسب دیتا ہے۔ نسب دیتا ہے، ماشاءاللہ۔ یہاں اس کی تمیز کیا ہے؟ ذهبا۔ ذہب۔ اور یہ مثقال کیا بنے گا؟ ممیز۔ ممیز۔ یہ ممیز تمیز مل کے کیا بنیں گے؟ یہ ممیز مل کر عندي میرے پاس، تو یہ اپنا مبتدا۔ استاد جی اپنا مبتدا مؤخر۔ ہاں کیونکہ ان دی ظرف ہے نا، ظرف کبھی بھی مبتدا نہیں جی جی۔ بنتا، تو یہ خبر مقدم اچھا بن استاد گیا۔ جی، ظرف کا تھوڑا سا، ظرف کسے کہتے ہیں؟ عندي جیسے اس کے ساتھ ضمیر ملی اس وجہ سے؟ نہیں میں بس سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اچھا سوال کیا آپ نے، میرے ذہن میں نہیں آیا کہ میں ظرف کی وضاحت کر دوں ساتھ، کیونکہ ہم نے سبق اصل میں پڑھا ہی ہے، لیکن پھر بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ ظرف 2 قسمیں ہیں اس کی: ظرف حقیقی، ظرف مجازی۔ ظرف حقیقی ظرف زمان، ظرف مکان، مجازی جار مجرور۔ جو بھی لفظ وقت پر دلالت کرے یا جگہ پر دلالت کرے،
وہ ظرف حقیقی ہوتا ہے، اور جار مجرور ترکیب میں جہاں بھی آ جائے یہ ظرف مجازی ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں ہندی، منصب صاحب یہ کس پہ دلالت کر رہا ہے، جگہ پر یا وقت پر؟ یہ صاحب جی ان دی میرے پاس جگہ پر، میرے پاس، جگہ یہ جگہ ہے نا میرے پاس، وقت تو یہاں نہیں ہے۔ آپ کے پاس جتنی بھی جگہ ہے وہ ساری ہندی کے اندر آ گئی، سمجھ آئی؟ اس لیے یہ ظرف ہے۔ جی جی ظرف سمجھ آ گئی منصور صاحب؟ جی جی شہید الرحمان صاحب آپ بتائیے گا، لقیت ثلاثة عشر فارسا، جی لقيت 13 فارسا. ترجمہ کریں۔ میں 13 شاہ سواروں کو ملا، جی میں 13 شاہ سواروں سے شاسوار ملا. بتائیے گا یہاں اس میں تام کیا ہے؟ جی 13 ماشاء اللہ، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ اس میں تام؟ جی یعنی اسم کتنی اضافت کے چیزوں سے ساتھ ہے تام اس ہوتا ہے؟ جی 4 چیزوں سے تم ہوتا ہے، یہاں پہ اضافت کے ساتھ ہے. نہیں، یہ میں نے درمیان میں سمجھایا نہیں، چھوڑا ہے، یہ تنوین کے ساتھ ہے۔ تنوین کی نا آگے پھر 2 قسمیں ہیں، یا لفظاً ہوگی یا تقدیراً ہوگی۔ یہ احد عشرہ سے لے کر 19 عشرہ تک، یہاں تنوین مقدر ہے۔ سمجھ آئی شہید الرحمان صاحب؟ جی تو تنوین چاہے مقدر ہو یا لفظوں میں ہو، اس سے اسم جی تام ہو جاتا جی ہے۔ جی اس میں تام کا عمل کیا ہے؟ جی یہ تمیز کو نصب دیتے ہیں. تمیز، تو یہاں تمیز کیا ہے؟ فارسن. یہ 13 عشرہ کیا بنے گا؟ جی یہ ممیز اس میں تام مبہم ممیز. ہاں، ممیز تمیز مل کے یہاں کیا بنیں گے؟ مبتدا مؤخر. نہیں نہیں، پیچھے دیکھیں نا، لقیت فعل ہے، جی فعل وفا ہے، خط. جی تو فعل کے لیے تو کوئی مفعول آتا ہے، اس کے لیے تو جی مبتدا یہ نہیں مفعول آتا۔ بنتا ہے. ہاں یہ جی مفعول یہ بھی سارا بنے گا، جملہ. جی تو فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ ارے اسمیہ خبریہ فعلیہ اسمیہ خبریہ. فعلیہ خبریہ۔ جی 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 وقاص بھائی آپ بتائیے گا، شریبت کوبا لبنا، جی شریف تو میں نے پیا، کوبن لبنا، دودھ کا کوبن کس کو بولتے سر جی؟ ہاں مولانا مسعود صاحب کلاس میں ہیں، مولانا مسعود صاحب آپ بتائیے گا۔ میں نے دودھ کا 1 لوٹا پیا. لوٹا نہیں، آپ کے یہاں لوٹا ہوگا پینے کے لیے۔ خوب کہتے ہیں کپ کو یا گلاس کو یا پیالے کو۔ میں نے دودھ کا 1 کپ پیا یا 1 گلاس پیا۔ جی بتائیے گا مولانا مسعود صاحب، یہاں اس میں تام کیا ہے؟
यहाँ पे कौबन इसमें था में तनवीन के साथ आया हुआ है, मुमय्यज तमीज ये मफूल भी शरबतु के लिए बन रहा है, फेल फाइल मफूल भी ये जुमला के लिए खबरी। माशाल्लाह, आप जैसे तेज होते ना, हम तो अभी तक की ये तमरीन मुकम्मल हो जानी। ये जी ये मफूल लोटा भी हम बन, तो हम माशाल्लाह, बहुत आला। इंदी अहद अशरा किताबन। जी मनसब साहब तर्जमा कीजिएगा। मेरे पास 11 किताबें हैं। मेरे पास 11 किताबें हैं। ठीक है, यहाँ इसमें काम क्या है? अहद आशरा, इसमें ताम ये किस वजह से बना? ये तनवीन की वजह से। तनवीन यहाँ लफ्जों में है या मुकद्दर है? मुकद्दर है। अहद आशरा से 30 आशरा तक जी मुकद्दर होगी। माशाल्लाह। तो इसे क्या, ये किसको, इसका अमल क्या है तमयीज का? ये अपना उसको नस्ब देगा तमीज को। ठीक है, तो यहाँ मुमय्यज क्या है, तमयीज क्या है? अहद आशरा मुमय्यज, किताबन तमीज। और ये क्या बनेगा मुमय्यज? मुमय्यज तमीज अपना मुब्तदा मुअख्खर। मुब्तदा मुअख्खर। और ये इन भी क्या बनेगा? खबर मुकद्दम। माशाल्लाह। चलें जी, मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें काम हम समझ चुके होंगे। कोई सवाल हो तो आप हज़रात कर लें।